سینیٹر صاحب ایک سوال اور عوامی سوال جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی خاصی ڈیبیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا یا آپ کے اتحادیوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے چھٹکارا دلا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی حالت زار کو، زندگی کو بہتر کریں گے، مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے بہتر کی ہو ان ٹرمز آف انفلیشن، بلکہ وہ بڑھ گئی ہے۔ وائی؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پریویس گورنمنٹ رہتی، اس میں کیا مذائقہ تھا؟ دیکھیے میرے بھائی، یہ کوشچن آپ کا آبویسلی بڑا ویلڈ اس لیے ہے کہ پبلک کو بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو مہنگائی ہے یا روپی کی ویلیو جو گر رہی ہے یا جو ان امپلائمنٹ ہے یا معاشی جو مشکلات ہیں، یہ سوئچ بٹن سے نہیں ہوتا کہ آپ بٹن آن کر دیں اور بٹن آف کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے الائز کی یا اتحادیوں کی، یہ ان کے فائدے میں نہیں تھا، بیکاز ایک سال کے اندر تو آپ چیزوں کو جو میکرو اکنامک ڈائریکشنز ہیں ان کو سیدھا کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ تو فال بیک وہی ہے نا جو کچھ پیچھے ہوتا رہا، آپ کے ڈیٹس بڑھ گئے، روپے کی قیمت آپ کی گر گئی، انفلیشن بڑھتی گئی۔ ابھی یہ جو میجر ایشوز پہ یہ ہینڈل کر رہے ہیں نا، اس کا امپیکٹ 2-3-4 مہینوں کے بعد آنا شروع ہوئے گا۔ یہ فوری طور کے اوپر کبھی تو سینیٹر صاحب کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ انہی کو کرنے دیتے یہ، اور لوگ ان کو مزید برا بھلا کہتے اور آپ فل اتھارٹی اور پاور کے ساتھ جنرل الیکشن میں جاتے، مینڈیٹ زیادہ ہوتا؟ میرے بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیوں کے لیے تو بڑا اچھا تھا، لیکن ملک کے لیے اچھا نہیں تھا، کیونکہ جس طریقے سے سلائیڈ بیک ہو رہی تھی نا، آپ کے خیال میں اگر انہوں نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی بلکہ نیچے کر دی آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کے بعد، تو اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتے رہتے تو ان کے لیے پھولوں کی سیج ہوتی، اس سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا۔ تو دیٹ از وائی پارٹیوں نے اپنی جو ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیک رکھ کے بھی، انہیں پتا تھا جب ہم ٹف ڈیسیژنز لیں گے تو مشکلات ہوں گی، تو انہوں نے ملک کی خاطر آگے آئے ہیں وہ۔ اور آپ یہ دیکھنا، میرا وقت یاد رکھنا کہ ایک تو آئی ایم ایف کا انشاءاللہ جلدی ایک ریگولرائز ہو جائے گا، وہ ہونے کے بعد سعودی عربیہ، چائنا، آپ کا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ ساری سچویشن ابھی سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ ان چیزوں کے اوپر گریجولی کنٹرول ہوگا، کیونکہ یہ جو انفلیشن کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اگر اتنا آسان ہو کہ صرف بٹن آن یا آف کرنے سے، تو پچھلی حکومت بھی کر لیتی۔ لیکن سر ایک سوال وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک عوامی آدمی ہیں، لوگوں کی پلس کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے ہمیں انسٹنٹ ریلیف دینے کی بات کی تھی۔ انسٹنٹ ریلیف آپ کی مجھے باتوں میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ کہ جو آپ بات کریں ظاہر ہے دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ، اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم۔ سو اس گیپ کو یا اس ناراضگی کو یا اس خفکی کو یا جو لوگوں کو اس میں جو نقصان ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ کمپنسیٹ کریں گے پھر؟ دیکھیں، لوگوں کے نقصان کو کمپنسیٹ تو ان دی لانگ رن ان کے لارجر انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ میں آپ دیکھیں نا، ایک بچے کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو ایک ایسی منہ کے اندر ٹافی ڈال دیں جو ان دی لانگ رن اس کے معدے کو نقصان دے، تو بچہ روئے گا تو صحیح جب آپ ٹافی روکیں گے، لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ میرے بیٹے میں نے آپ کو اگلے یہ چند انشاءاللہ مہینوں کی بات ہے، آپ کی سچویشن کنٹرول ہو جائے گی۔ ابھی یہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے میجرز ہیں، تھنگز آر ان ہینڈ بائی دی گریس آف اللہ، کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وقتی انسٹنٹ جو ہوتی ہے نا، سپورٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے سلائیڈ بیک کو روک لیا ہے۔ یہ جو سلائیڈ بیک ہو رہی تھی، آپ کا سائز آف دی اکانومی گر گیا تھا، آپ کی پر کیپٹا انکم نیچے تھی، آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی تھی، آپ کے سرکولر ڈیٹ 1100 سے 2500 ارب روپے تک چلے گئے تھے، اور آپ کا ڈیٹ جو ہے، یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں، ان میں گیپ ہو رہا تھا۔ کچھ چیزیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹر کی ہیں، اور اس میں دیکھیں آپ نے جب روپے کی ویلیو کو گرایا تو آپ نے تقریباً $12 بلین کا نقصان کر دیا۔ لیکن آپ نے لوگ کیوں کرتے ہیں ڈی ویلیو کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے؟ ان دی مین ٹائم صرف $800 ملین کی ایکسپورٹ بڑھی، $12 بلین کا نقصان ہونے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ فری فلوٹ اپنی کرنسی کو دنیا کے بہت سے ممالک، چائنا سمیت، ملیشیا سمیت، انہوں نے نہیں رکھا ہوا، اور یہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جو نیو لبرلزم ہے جس کے تحت جی مارکیٹ اوپن ہو اور چیزیں اپنے حساب سے سیٹ ہو، نو۔ پاکستان میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ تو تب بڑھ سکتی ہے اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی ہو۔ ہمارے ملک کے اندر لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب آرڈر ملتا ہے تو چیز بناتے ہیں،
اگر چائنا اپنی ڈی ویلیو کرتا ہے تو وہ بلینز کما لیتا ہے چونکہ ان کا سرپلس اسٹاف پڑا ہوتا ہے. آپ کی انڈسٹریل جو ہے ریفارمز کرنی ہے, ایگریکلچر ریفارمز کرنی ہے, آئی ایشور یو کہ یہ ملک کے لیے فائدہ مند